बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जून बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। शहबाज शरीफ का इमरान खान के ख़िलाफ़ हत्या इज़्ज़त का दावा, आज सेशन अदालत लाहौर में उसके ऊपर समाअत हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कराची DHA में एक सीनियर वकील को घर जो एक पालतू कुत्ता है वहाँ के एक ताकतवर आदमी का, उसने शदीद ज़ख्मी किया है कि वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, और उस मामले पर हमारी अदालतों ने बड़ा एक्शन लिया है। ना सिर्फ उनकी दूसरे दिन ज़मानत खारिज की है उन मुलज़मान की, बल्कि उनका नाम ECL में डालने का मामला जो है वो ख़त लिख दिया है FIA को। ये मामला हुआ क्या है उसकी मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज, मैं समझता हूँ कि इंसाफ की तरफ पहला कदम बढ़ाया है, और वो ये है कि वकील के मुंशी या क्लर्क की हाज़िरी तसव्वुर नहीं की जाएगी, और वो अदालतों में पेश होकर तारीखें नहीं लेंगे, बल्कि वकील ख़ुद जाएगा और अपने केस को फेस करेगा और अपने केस में जाकर कार्रवाई को देखेगा, ताकि ये जो एडजर्नमेंट का एक कंसेप्ट है और डिले जो होता है और डिलेइंग टैक्टिक्स जो इस्तेमाल होते हैं, बड़ी खूबसूरत आज एक फ़ैसला हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में हम बात करेंगे जो दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ है, रुकन इलाका है मंडी बहाउद्दीन का, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे दिन दिहाड़े दहशतगर्दी हुई है और उसके ऊपर DPO मंडी बहाउद्दीन खामोश हैं, और वो क्यों खामोश हैं। लेकिन अहम जो मामला जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है मौलाना फजल रहमान का बीमारी ड्रामा। आप जानते हैं 2 दिन से वो हॉस्पिटल में हैं, और आज ज़राए के मुताबिक ये ख़बर आई है कि मौलाना फजल रहमान का जो बीमारी ड्रामा है वो अब बेनकाब हो गया है। वो बीमार नहीं है, बल्कि वो मरियम नवाज से जान छुड़वाने के लिए वो वहाँ पर एडमिट हुए हैं, क्योंकि 4 जुलाई को मानसेरा में जलसा होने जा रहा है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम शहबाज शरीफ के केस को देख लेते हैं। शहबाज शरीफ ने हत्या इज़्ज़त का दावा फाइल किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था 2017 में कि शहबाज शरीफ ने मुझसे रब्ता किया और मुझे कहा कि मैं आपको 10 अरब रुपए दूंगा, आप पनामा केस से पीछे हट जाएं, और मैंने कहा था कि नहीं, मैं ज़मीर का सौदा नहीं करूंगा। इमरान खान की इस तकरीर के बाद शहबाज शरीफ ने 2017 में एक दावा फाइल किया था हत्या इज़्ज़त का। तब से लेके अब तक 4 साल गुजर गए हैं उस दावे को। शहबाज शरीफ इतने कॉन्शियस हैं अपने दावा में कि एक बार भी इमरान खान की तरफ से अभी उसमें जवाब ही जमा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि जो वकला हैं शहबाज शरीफ का, वो खुद ही अदालत नहीं पेश होते, वो खुद ही उस केस को आगे नहीं लेकर चलना चाहते। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे डेली मेल का मामला था, और डेली मेल के मामले में शहबाज शरीफ ने ड्रामेबाजी की और एक हत्या इज़्ज़त का दावा फाइल कर दिया, और सिर्फ फेस सेविंग थी। इसी तरीके से जो शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ हत्या इज़्ज़त का दावा है वो भी एक फेस सेविंग है, और यही वजह है कि 2017 में यह दावा फाइल हुआ था और आज तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एडिशनल सेशन जज हैं लाहौर के मुदस्सर फरीद साहब, उनकी अदालत में आज समाअत हुई है, और जो शहबाज शरीफ के वकला को अदालत ने कहा था कि आपने अपने ख़िलाफ़ सारे केसेस की जो डिटेल्स हैं वो देनी हैं और वो आपने जमा करवानी है, लेकिन वो जमा करवाने में नाकाम रहे हैं, और अदालत ने 29 जून तक का मौका दिया है इमरान खान के वकला को कि वो जवाब जमा करवाएं, और शहबाज शरीफ के वकला को कि वो इस मामले में जो केसेस हैं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ उनकी डिटेल्स अदालत में जमा करवाएं। दूसरी तरफ जो मामला है और वो सीनियर वकील को काटने का मामला है और उनके मालकान का नाम ECL में डालने का मामला है। ये कराची के इलाके डिफेंस में सीनियर वकील हैं, उनके ख़िलाफ़ एक उन पर कुत्ते ने हमला किया था, और ये पालतू कुत्ता था, और उसकी वजह से सीनियर वकील सिंध हाई कोर्ट के शदीद ज़ख्मी हो गए थे, और वो ज़ख्मी इस तरह से हुए थे कि उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, और ये उनकी नालायकी की वजह से और उनकी गफलत की वजह से जो मालिक है वहाँ का हुमायूं अली ख़ान और उसका बेटा दानियाल अली मलक, उन्होंने अपने शौक़ को पूरा करने के लिए वो कुत्ता रखा हुआ था, जिस कुत्ते ने इतना नुकसान पहुंचाया और एक शख्स की, एक इंसान की जान इस वक्त मुश्किल में पड़ गई है इन लोगों के शौक़ की वजह से। उस पर अदालत ने जो बड़ा एक्शन लिया था, SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ मिर्ज़ा मोहम्मद इमरान ने इस पर एक्शन लिया, FIR दर्ज होती है, और दोनों जो बाप बेटा हैं वो चले जाते हैं और जाकर अबूरी दरख्वास्त फ़ाइल करते हैं। जब अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त फ़ाइल करते हैं तो 2 दिन में ही उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो अदालत है वो खारिज कर देती है, और अदालत कहती है कि आप
آپ کس چیز کی ضمانت کے حقدار ہیں؟ اگر آپ نے شوق پورے کرنے ہیں تو آپ ان کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں. آپ نے کھلے عام چھوڑ دیا ہے اور ایک شخص کی جان جو اتنی قیمتی ایک انسان کی جان ہے وہ دو پر لگ گئی ہے اور وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور وہ سینئر وکیل کا نام ہے مرزا اختر علی. اس معاملے پر پھر عدالت نے ان کی ضمانت خارج کی, وہ وہاں سے فرار ہوئے. اس وقت جو پولیس ہے سندھ کی وہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ساتھ ہی ایس ایس پی انویسٹیگیشن ساؤتھ مرزا محمد عمران نے ایف آئی اے امیگریشن کو خط لکھ دیا ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹا ملک سے فرار ہونا چاہتے ہیں, اس لیے ان کو ملک سے فرار نہ ہونے دیا جائے اور ان کا نام ECL میں ڈالا جائے. یہ معاملہ اس وقت کراچی میں اتنا ہائی لائٹ ہو گیا ہے اور یہ طاقتور لوگوں کو جو ان کو طاقت کا نشہ ہے اور ان کے جو شوق ہیں وہ انسانوں کی زندگی کے لیے کتنا خطرہ بن چکے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کتنا اہم کیس ہے اور اگر عدالتیں اس کو ایک مثال بنا دیں کہ کسی کے شوق کی وجہ سے کسی انسان کی جان نہ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالتوں کا پوری قوم پر احسان ہوگا. دوسری طرف جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالتوں میں وکلا پیش نہیں ہوتے, ان کا وکیل پیش ہو جاتا ہے یا ان کا منشی جو وکیل کی جگہ ان کا منشی یا کلرک پیش ہوتا ہے اور وہ وہاں جا کر تاریخیں لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وکیل صاحب موجود نہیں ہیں, اس میں تاریخ دے دیں اور حاضری کاؤنٹ ہوتی ہے. تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ منشی یا کلرک کی حاضری کاؤنٹ نہیں ہوگی, وہ کنسیڈر نہیں ہوگی کہ انہوں نے حاضری لگوائی ہے جب تک وہ وکیل خود عدالت میں پیش نہیں ہوں گے. وہ کیونکہ وکیل عدالت میں پیش ہوں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ کیس کی کارروائی آگے چل سکے گی. اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وکلا کی جگہ کلرکوں کے پیش ہونے کی پریکٹس ختم کی جائے اور غیر ضروری التوا مانگنے پر ہرجانہ عائد کرنے کے ایکٹ پر بھی عمل درآمد کیا جائے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے. ہرجانے کا ایکٹ تاریخ پر تاریخ لینے اور جعلی مقدمات کی حوصلہ شکنی کے لیے لایا گیا ہے, اس لیے اس کے مطابق عمل درآمد کیا جائے اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ایک ایسا اقدام ہے کہ اگر یہ معاملہ ہو جائے تو یہ عدالتوں میں جتنا ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کیے جاتے ہیں بڑی حد تک اس سے جان چھوٹ جائے گی اور جو عام لوگ ہیں جو عدالتوں میں انصاف لینے جاتے ہیں لیکن سالوں لگ جاتے ہیں انصاف نہیں ملتا, ان کے لیے بھی یہ ایک خوشی کی خبر ہے اور ایک پروفیشنل وکیل کے لیے بھی یہ ایک اچھی خبر ہے. دوسری طرف ہم مولانا فضل الرحمان کا دیکھتے ہیں کہ 2 دن پہلے وہ کراچی میں ایک ہاسپٹل میں ان کو منتقل کیا جاتا ہے, ان کو داخل کروایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کو شدید قسم کا بخار ہے لیکن ان کو کرونا نہیں ہوا اور اسلم غوری کی طرف سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کہ آئی سی یو میں منتقل کیا گیا ہے اور ان کی حالت خراب ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کل آصف زرداری کا پورا ایک جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں پر مشتمل ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے اور جا کر آصف زرداری کی طرف سے پھول بھی پیش کرتا ہے اور وہاں کافی ٹائم گزارتا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیگی قیادت کی طرف سے جو مرکزی لیگی قیادت ہے شریف خاندان وہ کال تک نہیں کرتے مولانا فضل الرحمان کو اور ایک ایاز صادق کی طرف سے فون جاتا ہے اور ایاز صادق ان سے حال احوال پوچھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ایاز صادق بھی وہ چودھری نثار والے ایاز صادق, جب چودھری نثار ان کے گھر گیا تھا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اینٹی مریم نواز ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو کال کی. ذرائع نے آج یہ بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بیسیکلی کوئی شدید بیمار نہیں ہیں, وہ کراچی گئے. اگر وہ بیمار ہوتے تو وہ پشاور میں بھی اپنا علاج کروا سکتے تھے, اسلام آباد میں بھی کروا سکتے تھے. کراچی گئے اور کراچی جا کر بیمار ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی ڈیل ہو گئی ہے آصف زرداری کے ساتھ. آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان مستقبل میں مل کر اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں اور اپنا حصہ لے چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان اور مولانا فضل الرحمان اب مریم نواز اور نواز شریف سے منہ پھیر چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ جو شہباز شریف گروپ ہے وہ تو مولانا فضل الرحمان کو ایک آنکھ نہیں دیکھنا چاہتا. جو مریم نواز اور نواز شریف ہے اس کی جو پارلیمانی سیاست ہے نون لیگ کی اس میں کوئی حیثیت نہیں رہی. اس وجہ سے آصف زرداری کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے مولانا فضل الرحمان نے اور 4 جولائی کو پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے مانسیرا میں. اور مولانا فضل الرحمان نے یہ جو بیماری ڈرامہ رچایا ہے وہ بیسیکلی مانسیرا جلسہ سے بچنے کے لیے ہے, کیونکہ آصف زرداری یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان 4 جولائی کے جلسے میں مانسیرا جاتے ہیں تو وہاں پر بھی مریم نواز بھی آئیں گی. کیوں مریم نواز آئیں گی؟ اس لیے آئیں گی کہ مولانا فضل الرحمان کے جانے سے وہاں پر رش زیادہ ہوگا, مدرسوں کے اسٹوڈنٹس آئیں گے جو ان کا وہاں پر ایک مذہبی ایک وہاں پر اثر و رسوخ ہے, اس کی وجہ سے وہاں اچھی خاصی گیدرنگ ہوگی. اس گیدرنگ کو جو ہے وہ کیش کروانے کے لیے مریم نواز آئیں گی اس جلسے میں, کیونکہ ابھی تک مریم
مریم نواز نے ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ اب اگر مریم نواز آتی ہیں اور جو اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز اس جلسے میں آنا چاہتی ہیں اور مولانا فضل الرحمان نہیں چاہتے کہ مریم نواز اس جلسے میں آئیں، اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان نے آصف زرداری کے کہنے پر اور مریم نواز اور نواز شریف سے منہ پھیرتے ہوئے جو بلاول ہاؤس سے آدھا کلومیٹر دور ایک ہاسپٹل ہے اور وہاں پر انہوں نے جو ہے یہ بیماری ڈرامہ رچایا ہے، اور اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا اگلا مستقبل آصف زرداری کے ساتھ مل کر اپوزیشن کرنے کا ہے۔ وہ مزید مریم نواز یا نواز شریف کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے، اور 4 جولائی بھی آنے والا ہے، اور کس حد تک یہ خبر درست ہے، لیکن حالات یہی بتاتے ہیں اگر ان کے حالات بہتر ہوتے تو شریف خاندان کی جو مرکزی قیادت ہے یا خاندان کے بڑے ہیں وہ ایک دفعہ مولانا کو فون کرتے اور کوئی نہ کوئی ڈیلیگیشن جاتا۔ یہ تو اتنے جو ان معاملات میں کانشیس ہے کہ یہ خود چلے جاتے وہاں پوچھنے کے لیے، لیکن مولانا وہاں پر ہیں ہاسپٹل میں اور کوئی نہیں گیا، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کے آپس میں معاملات خراب ہو چکے ہیں اور اب آصف زرداری اور مولانا مل کر آگے اپوزیشن کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ ہے جو رکن میں رکن علاقہ ہے، ایک گاؤں ہے منڈی بہاؤالدین کا، اور وہاں پر ایک کسان رہنما ہیں اور کسان رہنما سکندر حیات ان کا نام ہے، ان کے گھر پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ ایک پورا گینگ ہے دہشت گردوں کا، اور 7 گاڑیوں پر آتے ہیں۔ ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور ایف آئی آر کا جو نمبر ہے وہ یہ درج کی گئی ہے ادھر منڈی بہاؤالدین میں، اور 24/6/2021 کو یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے 230/21 یہ ایف آئی آر کا نمبر ہے، اور اس میں صرف اقدام قتل لگایا جاتا ہے، دہشت گردی کی دفعات نہیں شامل کی جاتی۔ حالانکہ اسی ایف آئی آر میں یہ کہا گیا ہے کہ 10 ملزمان تھے۔ اب 10 ملزمان ہوں اور وہ حملہ کریں اور سارے کے سارے سب کے پاس اسلحہ ہو، اور وہ جب حملہ کریں اور وہ پورے کے پورے گھر کو چھلنی کر دیں، تو کیا اس کے بعد بھی دہشت گردی کی دفعات نہیں لگتی، یا ڈی پی او کو قانون نہیں آتا، یا وہ قانون سمجھنا نہیں چاہتے؟ میں آئی جی پنجاب سے، آر پی او گجرانوالہ سے اور ڈی پی او منڈی بہاؤالدین سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہاں عام آدمی کے گھر حملہ ہوا ہے، اور کیونکہ میڈیا نے ہائی لائٹ نہیں کیا اس وجہ سے آپ دہشت گردی کی دفعات نہیں شامل کر رہی۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ دہشت گردی کی دفعات شامل کر کے جو اصل ملزمان ہیں ان کو بچایا نہ جائے بلکہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔